مارچ 2011 کو شام میں حکومت کے خلاف شروع ہونے والی پرامن تحریک جب حکومتی ہٹ درمی سے مسلح جدوجہد میں تبدیل ہوئی تو اس نے ملک کی مجموعی صورتحال بگاڑ کر رکھ دی، جس سے جدید دور میں ظلم و جبر کی جدید تاریخ وجود میں آئی۔ دیگر مظالم کے ساتھ ساتھ اسد انتظامیہ قیدیوں کے ساتھ ناروا سلوک کرتی رہی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے اپنی ایک رپورٹ میں نفسیاتی ماہرین اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شامی حکومت قیدیوں کو ذلیل کرنے اور خاموش کرانے کے لیے بڑے پیمانے پر بدترین جنسی زیادتیوں کا ارتکاب کر رہی ہے۔ اخبار کے مطابق جنسی زیادتی کا شکار رہنے والے قیدی شرم کے مارے منہ نہیں کھول سکتے، جس کی وجہ سے انتظامیہ کے جرائم کافی حد تک دنیا کی آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ عوامی تحریک کو 8 سال گزر چکے ہیں۔ اس دوران میں 1 لاکھ سے زائد لوگ لاپتہ ہو چکے ہیں، جن میں سے اکثر حکومتی ٹارچر سلو میں قید ہیں۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق اسدی کارندے قیدیوں کے خلاف بدترین تشدد سے کام لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہزاروں قیدی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے وکلاء اور ڈاکٹروں کی تنظیم نے 11 مارچ سوموار کو اپنی جاری کردہ رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ اسد انتظامیہ قیدیوں کو ٹارچر کرنے کے لیے ان کی عصمت دری، ان کو زبردستی بانجھ کرنے، اعلی تناسل کو تشدد کے لیے باندھنے، جلانے اور جڑ سے اکھاڑنے جیسے ہتھ کنڈوں سے کام لے رہی ہے۔ تنظیم کے مطابق حکومتی اہلکار تفتیش کے دوران، قیدیوں کو جیلوں میں منتقل کرنے کے دوران اور ان کے تفتیشی سیلوں میں منتقل کرنے کے دوران ان پر اس قسم کے تشدد کرتے ہیں۔ تنظیم نے 148 لوگوں سے اس حوالے سے پوچھ گچھ کی، جن میں سے 40% نے اس بات کا اقرار کیا کہ ان کے ساتھ کسی نہ کسی طور پر جنسی زیادتی ہوئی ہے، جبکہ 90% نے کہا کہ تشدد کے دوران ان کو ننگا کیا گیا۔ واشنگٹن پوسٹ کی دیگر انٹرویوز کے مطابق سابقہ قیدیوں نے اعتراف کیا کہ قید کے دوران ان کے کپڑے اتروا کر ان پر بدترین تشدد کیا جاتا ہے۔ یہ تمام جیلوں میں ہوتا تھا، لیکن دارالحکومت دمشق کی جیلیں اس حوالے سے بے مثال ہیں۔ قیدیوں نے اپنے بیانات میں کہا کہ بدترین تشدد کے دوران ان کے کپڑے اتروا کر ان کو گندی جگہوں پر دیگر قیدیوں کے ساتھ لٹایا جاتا تھا۔ بعض قیدیوں نے انکشاف کیا کہ جنسی تشدد کے دوران اہلکار میکینیکل اور لوہے کے آلات سے بھی ان پر تشدد کرتے تھے۔ حکومتی قبضے والے علاقے میں رہائش پذیر ایک سابقہ قیدی نے اخبار سے بات کرتے ہوئے کہا کہ برہنہ حالات میں تشدد کے دوران جیل میں لیٹے ہوئے اس موت کی تمنا اگرچہ نہیں کی، لیکن یہ تمنا اس نے ضرور کی کہ کاش وہ سرے سے موجود ہی نہ ہوتا۔